دوسرا عمل میں اخلاص، اور تیسرا احتساب کے ساتھ۔ تینوں کو مختصر سمجھیں گے۔ احسان کہتے ہیں عمل میں اللہ کو دیکھیں، اور احتساب کہتے ہیں عمل میں اللہ کی عطا دیکھیں، اور اخلاص کہتے ہیں عمل کو خالص اللہ کی دیکھیں۔ عمل میں اللہ دیکھنا احسان ہے، عمل میں اللہ کی عطا دیکھنا احتساب ہے، اور عمل کو خالص اللہ کی دیکھ کرنا اخلاص ہے۔ اگر یہ صفات پیدا ہوگا تو اللہ اپنی ملاقات کا شوق ہے۔ ابھی مختصراً ہمیں سمجھنا ہے کتنا بڑا مبارک مہینہ آنے والا ہے، ایک عظیم عبادت روزے کی ہمیں ادا کرنا ہے۔ اس میں پہلا احتساب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے پہلا وعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دلوں کا تقوی دے گا۔ الفاظ غور کرنا، اور اس کا تعلق زیادہ تنہائی سے۔ اللہ دلوں کا تقوی دیں گے، اور تنہائی میں اللہ کی یاد۔ بہت اہم مثال شیخ یسوع رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دی اپنی کتاب حیات الصحابہ۔ ایک جوان کی 3 خوبیاں لکھی، کنز کی روایت ہے کہ دل مسجد میں اٹکا ہوا، عبادت میں لگا ہوا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ساتھی۔ 3 صفات لکھی حضرت نے، مسجد میں دل اٹکا ہوا، عبادت میں لگا ہوا، اور سیدنا عمر کا پسندیدہ ساتھی۔ لیکن رات کو جب گھر لوٹتا تھا تو ایک عورت اس کو فرشتہ ہوگا، بہت ادب اور حیا کے ساتھ قصہ نکل کر کے فرشتہ ہوگا۔ جب بھی گزرے راستے پر کھڑی رہے، جب بھی گزرے راستے پر کھڑی رہے۔ آج ہم سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، موبائل چلانے والوں کے ساتھ اللہ کی شان ایسی کہ ایک مرتبہ یہ مجلس سے گزر کر واپس آ رہا، اور یہ عورت پھسلا کر بہلا کر لے گئی، وہ اندر اور یہ دروازے پر۔ اور قرآن کی آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ کہ خدا ترس جو لوگ ہوتے ہیں نا، کہ شیطان اپنے اثر سے ان کے دل میں گناہ کا خیال پیدا کر دیتا، لیکن جب ان کو اللہ یاد آتے یہ لوٹتے ہیں۔ یہ جوان ایسا دروازے پر کھڑا، اور قرآن کی آیت یاد آئی، وہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مجھے کچھ عرض کرنا آپ سے، وہ انتظار کرے، یہ اندر نہیں آیا، وہ باہر آئی، دیکھا تو یہ بے ہوش ہو۔ ایک عورت کو خادمہ کو بلایا، اٹھایا، باپ کے دروازے پر رکھا، دروازہ ٹھکیٹا کر چلے گیا۔ باپ نے دروازہ کھولا، دیکھا تو بیٹا بے ہوش ہے۔ اندر لے آئے، دیر رات افاقہ ہوا۔ افاقے سے جیسے افاقہ ہوا، باپ نے سوچا کیا قصہ ہوگا؟ فرمایا ابا خیر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے خیر کی۔ فرمایا بیٹا تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تو واقعہ بیان کر، کیا ہوا؟ واقعہ بیان کیا۔ اور کون سی قرآن کی آیت یاد آئی؟ کئی آیت سنائی، اس مرتبہ بے ہوشی کے ساتھ موت طاری ہو۔ اس مرتبہ بے ہوشی کے ساتھ معاف کرنا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خبر نہیں دی گئی، جنازے پر ان کو نماز پڑھا گئی، دفن کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی گئی، پہلے قبر پر آئے اور قرآن کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا رہنے سے ڈرا اور گناہوں سے بچا، اللہ وعدہ کرے اس کے لیے 2 بات کا۔ ایک روایت کنز کی
ایک روایت بیہقی کی کہ اس جوان نے قبر کے اندر سے آواز لگائی امیر المومنین اللہ نے مجھے 2 باغ دے دیے 2 باغ دے دیے، اور یہ آواز اس نے 2 مرتبہ لگائی۔ اللہ کرے یہ روزے سے ہمیں مقصود ہے کہ اللہ ہمیں دلوں کا تقوی دے جو شیطان کے اثر سے ہمیں بچائے رکھے، ورنہ معاف کرنا اللہ معاف کرنا، ورنہ شیطان دھکیل دے۔ دوسرا شیخ یسر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کو اللہ دلوں کا تقوی دے دیتے وہ ہر آن اپنے اوپر اللہ کی ذات کو نگران رکھتا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہ کیا میرا نگران ہے، یہ فلاں آفیسر نگران ہے ہمارے کام پر، ہمارے کاروبار پر فلاں نگران ہے۔ جب دلوں پر اللہ تقوی داخل کر دیتے ہیں تو ہر آن اللہ نگران ہے اس کا خیال پیدا ہو جائے۔ دوسری مثال حضرت نے دی، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بنی کناب بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے، جانے کا انداز بھی لکھا ہے آنے کا انداز بھی لکھا، چمڑے کا ٹاٹ سر پر رکھ کر گئے گرمی سے بچنے کے لیے، انصاف کی مجلس میں نیچے بٹھا کر انصاف کرتے تھے، مال تقسیم کر کے آ گئے۔ جب گھر پہنچے تو ان کی گھر والے نے سوال کیا تم تو عراق گئے تھے وہاں کے کپڑے بہت مشہور ہیں، کچھ لائے اپنے گھر والوں کے لیے؟ لوگ ہدیہ لاتے ہیں، آپ بھی لائے؟ فرمایا کیا ہدیہ لاتا؟ امیر المومنین نے دبانے والا نگران مجھ پر متعین کیا تھا۔ فرمایا آپ پر؟ معاذ بن جبل پر؟ فرمایا ہاں رضی اللہ عنہ۔ تاورت نے پیٹ کی ہلکی ہوتی ہے، اس نے مجلس میں کہنا شروع کر دیا میرا شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امین تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی امین تھا، سیدنا عمر کے زمانے میں اس کی امانت ختم ہو گئی، ایک دبانے والا نگران متعین کر دیا۔ بات چلتے 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 سیدنا عمر تک آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بلائے معاذ بن جبل کو، معاذ تیرے پر میں نے کون سا دبانے والا نگران متعین کیا تھا؟ تو تنہا گیا تھا۔ فرمایا پورے سفر میں مجھے خیال تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ کون ساتھ ہے؟ اس کو حضرت نے کہا ہر آن دبانے والا نگران ہوتا ہے۔ سیدنا عمر اتنے خوش ہو گئے اپنی طرف سے ان کی بیوی کو ہدیہ بھیجی۔ مجھے کوئی عرض کرنا ہر ایک اپنے ذاتی زندگی ہم لوگ غور کر لینا کہ آج نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہے۔ تیسری مثال حضرت نے دی، بہت ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تیسری مثال دی کہ جس نے اپنے اوپر دبانے والا نگران متعین کر دیا اور اس کو دلوں کا اللہ نے تقوی دے دیا تو دنیا اس کے پیچھے آ جائیں گی اور خون اس کا پاک ہو جائے گا۔ آپ کا نا مثالیں بہت اہم ہے، دنیا اس کے پیچھے آ جائے گی اور خون اس کا پاک ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا اور خون میں اگر ناپاکی آ جائے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اعضاء سے بغاوتوں کا ظہور ہوگا۔ شیخ یوسف کا بیان سنا رہا ہوں، اعضاء سے بغاوتوں کا ظہور ہوگا۔ اور حضرت نے مثال یہ دی کہ سب سے باریک رگیں انسان کی آنکھیں میں ہے، لیکن جب خون دوڑنا شروع ہو جائے گا تو یہ حلال پر جھک جائیں گے اور حرام پر اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ مجھے کوئی مثال دیتا ہوں، عمر بن سعید کو حمص بھیجا اور رضی اللہ عنہ 2.5 سال تک کوئی خبر نہیں۔ سیدنا عمر کا خیال آیا شاید اس نے مال جمع کیا ہے اور اپنا خط لکھا، میرا خط پوچھتے ہی مدینہ آ جانا۔ یہ فجر کی نماز کے بعد باہر آ رہے تھے، خط ہاتھ میں آیا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، وہیں سے پیدل۔ آپ کو پتہ نہیں عرب کا صحرا، گوشت کنکری اوپر ڈال دیا تو جل جاتا ہے، اس صحرا میں یہ پیدل آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے، دیکھا چہرہ پورا کالا ہے، فرمایا عمر یہ کیا حال ہے؟ کیا جملہ کہا؟ امیر المومنین خون پاک ہے اور دنیا میرے پیچھے ہے۔ سیدنا عمر نے کہا مطلب؟ اللہ اکبر، کہ چہرہ میرا کالا ہے لیکن اندر دوڑنے والا خون پاک، یعنی کوئی مشتبہ اور کوئی لقمہ میرے اندر گیا نہیں۔ فرمایا دنیا آپ کے پیچھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یہاں سے جھولا نکالا سامنے رکھ دیا، 2 پیالے تھے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا ایک پیالہ ایسا ہے جب وضو کا وقت آتا ہے تو وضو کر لیتا ہوں اور پینے کی باری ہے تو پی لیتا ہوں، کہ یہ پیالہ فرمایا نہانے کی باری ہے
باری آ تو کھا لیتا ہوں اور غسل کرنے کی باری آ تو کپڑے دھو لیتا ہوں کہ یہ دنیا میرے پیچھے ہے اور خون میرا قصہ تو لمبا ہے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ روزے سے جب دلوں کا تقویٰ دیتے ہیں تو آدمی شیطان کے اثر سے محفوظ ہوتا ہے، پھر اللہ نگران متعین ہو جاتے ہیں، پھر دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کا استحضار اللہ نصیب کرتا ہے۔ دوسری بات جو سے اللہ کہتے ہیں، یہ ساری حکمتیں پڑھ رہا تھا ابھی جمعہ سے پہلے، ہر نیکی کا اللہ کی یہاں وزن ہے اور فرشتے متعین ہے دینے کے واسطے، اور امت محمدیہ کی تو خوبیاں ہے کہ ایک سے ان کو 700 تک لے جاتے ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ ایسا ہاتھ میں اٹھا لیتے تھے کہ بہت پہاڑ کے برابر کر لیتے ہیں اور اس کے نام عمل میں ڈال دیتے ہیں، لیکن روزے کے معاملے میں معاملہ کیا اللہ کا؟ عجیب بات دیکھیے، چونکہ روزہ اور اللہ کے درمیان، بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، ایسا راز علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کرامن کاتبین میں مطلع نہیں ہوتے، ایسا راز اللہ اور بندے کے درمیان۔ اس پر ملتا کیا ہے کہ اس پر ملتا یہ کہ اللہ اس کا اجر خود دیتے ہیں، ایک روایت، اور ایک روایت تو پڑھی کہ بدلے میں اپنی ذات خود دے دیتے۔ ابھی حضرت کا جملہ سننا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، کہ یاد رکھنا کہ جنت کا داخلہ عمل سے نہیں اللہ کے فضل سے ہے، جنت کا داخلہ عمل سے نہیں اللہ کے فضل سے ہے۔ ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے رسول آپ فرمایا میں بھی اپنے عمل سے نہیں اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، لیکن جب روزہ اتنی چھپی ہوئی چیز اللہ اور بندے کے درمیان، فرشتے اس پر مطلع نہیں ہے کہ بدلہ بھی اللہ دیتے ہیں اور خود بدلے میں اللہ کی ذات مل جاتی ہے۔ مجھے کچھ عرض کرنا آپ سے، پھر چل احتیاط کی باتیں عرض کروں تو ہو گیا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا اس کی منہ کی بدبو، میں اس کی حکمتیں پڑھ رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے 2 وعدے کیے تھے، ایک تو کلام کا، دوسرا تورات کا، اور اس میں تخلیہ میں موسیٰ علیہ السلام 30 دن تک بغیر افطار کے تھے، 30 دن تک بغیر افطار کے تھے، ایسا اللہ کا قرب۔ علماء نے عجیب جملہ لکھا ہے، ورنہ یوشع بن نون کے ساتھ خضر کو تلاش کرنے گئے تھے، خضر علیہ السلام کو، تو آدھا دن آگے گزر گئے تھے، تو کہا لاؤ تو شالاؤ، کچھ بھوک لگی ہے کچھ کھا لیتے ہیں، اس سفر نے ہم کو دھکا دیا ہے۔ لیکن علماء نے جملہ کہا کہ یا تو 30 دن تک خیال بھی نہیں، عجیب جملہ لکھا ہے کہ سفر مخلوق کے ساتھ تھا، مخلوق کی تلاش میں تھا، سفر مخلوق کے ساتھ، یعنی یوشع بن نون ساتھ میں تھے اور ایک اللہ کی مخلوق کو تلاش کرنے گئے تھے، اور یہاں سفر خالق کے ساتھ ہے اور خالق کی خوشنودی کے لیے 30 دن تک خیال بھی کیا۔ 30 دن کے بعد فقط انہوں نے افطار کیا اور مسواک کر، مسائل اللہ کا مسواک کیا، مسواک کر، جیسے مسواک کی اللہ نے فرمایا وہ بو زائل ہوئی ہے، اس وجہ سے 10 دن آپ کو اور رکنا پڑے، 10 دن آپ کو۔ اللہ کی یہاں روزے دار کی منہ کی بدبو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی یہاں عطا کا وقت ہے، اس وجہ سے اللہ روزے دار کو عطا نصیب فرماتا ہے۔ لیکن گزارش آپ سے، یہ تو میں نے 2 موٹی موٹی چیزیں بتائی تھی، لیکن ہمارا روزہ بھی ہو، اللہ معاف کر لے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز آنکھوں کو بچا لے، ورنہ ہم نے شیخ سے سنا نفس کے تقاضے سے اگر آنکھ پلک اٹھ گئی، اٹھتے ہی ایک گناہ کبیرہ نام عمل میں لکھا جاتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں یہ رمضان ہمارا آنے والا ہے، اس میں احتیاط کی باتیں۔ دوسرا زبان، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک آدمی جھگڑ رہا تھا، جو کہ ہمارے یہاں کا ہے، لوگ گزرتے رہتے یہاں سے، کسی کو زیر کرنا بہادری نہیں ہے، ورنہ خالد بن ولید جیسا شخص رضی اللہ عنہ ہر باریکی میں پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ حدیبیہ میں سب سے آگے کھڑے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ احد کے میدان میں جبل رماد پر جو لوگ کھڑے تھے ان کو شہید کرنے میں خالد بن ولید تھے رضی اللہ عنہ، لیکن اسلام کی طرف آئے کیسے؟
البدایہ نے لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلحتانہ انداز کہ تب گئے کہ اس انداز نے مجھے اسلام کی طرف مائل کیا. یہ مت سمجھنا کسی کی کالر پکڑ لی, کسی کو دھکا دے دیا, کسی کو برا بھلا کہہ دیا, یہ کوئی شان نہیں, یہ کوئی طاقت کی چیز نہیں ہے. ہر جگہ مصلحتانہ انداز اختیار کرنا, چاہے مسجد, چاہے گھر, چاہے پورے روزے. روزہ آگا چیختا آدمی چلا رہا ہے, فحش باتیں کر رہا ہے, اسی تو روزے کی طاقت ختم ہو جائے گی. پھر بھی کوئی آپ سے جان بوجھ کر ٹکرا گیا, اس کا اصول کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ کا اصول ہے, وہ آدمی ٹکراتا رہا, بولتا رہا, صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں مسکراتے رہے, صدیق اکبر خاموش رہے. صدیق اکبر کی دل میں خیال آیا اس کی ایک بات کا مجھے جواب دینا چاہیے. اتنا کہہ کر ایک بات کا جواب دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے. صدیق اکبر رضی اللہ پیچھے سے گئے, اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ وہ جب تک ہو رہا تھا آپ سنتے رہے, میں نے ایک بات کا جواب دیا, اٹھ کر چلے گئے. فرمایا جب تک تو خاموش تھا فرشتہ تیری بات کا جواب دے رہا تھا, جب تم نے ایک لفظ بولنا شروع کیا فرشتوں کی جماعت ہٹ گئی اور میدان میں شیطان کود پڑا. اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہ نبی نہیں بیٹھتا ہے. جیسا گم جملہ کر رہا ہوں, ہمارے سب قابل ہے, ایک لفظ بھی غیبت کا زبان سے نکالنا پورے اس, یہ تو پوری زندگی کے واسطے ایک لفظ, ادنا لفظ کی ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ شیخ یوسف کی قبر کو اللہ منور کر دے. ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے یوسف حیات ہوتا اور قرآن کی تفسیر لکھتا تو ایک ایک آیت کو صحابہ سے جوڑ کر بتا دیتا. اب سے رس کر ایک جملہ شیخین کی زبان سے, ایک ادنا جملہ سنا. سفر میں تھے, اتنے میں ایک آدمی ان کی خدمت کر رہا تھا, ان کو سالن لانے کے لیے بھیجا اور سالن لانے والے ابو بکر عمر رضی اللہ کی آنکھ کھلی, سوال کیا عمر ہمارے ساتھی نے سالن لایا؟ فرمایا ہمارا ساتھی سو گیا. فرمایا ہمارا ساتھی سو ہے, اتنا ہی جملہ سو ہے. اور کہا جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سالن لے کر آؤ. وہ سالن لینے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ساتھیوں سے کہو کہ سالن ان کے ہونٹوں سے ٹپک رہا ہے. دونوں روتے ہوئے اللہ کے رسول کھایا کچھ نہیں اور آپ کے سالن ٹپک رہا ہے. فرمایا تم نے جو سو کا لفظ استعمال کیا نا تمہارے دانتوں سے چمک رہا ہے. ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے استغفار کرو. فرمایا جس کے لیے آپ نے کلمہ کہا ہے اس سے پہلے استغفار کرو. آگے کا آخری قصہ سنا. یہ آنکھیں نا آنکھیں, یہ آنکھوں سے بھی اشارہ نہیں کرنا, یہ بھی سیرت کا اصول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کی گود میں, تمام ازواج چاروں طرف ہیں, اتنی میں صفیہ بنت حوی آئی رضی اللہ عنہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی حالت میں دیکھا, ایک ہی جملہ کہا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دے دے اور یہ بیماری اللہ مجھے دے دے. عورت ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی, سوگن تھی نا, منہ دیکھ گئی, دیکھو کیا ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو اٹھو سب جا کر کلی کر کے آؤ. فرمایا اللہ کے رسول کیا کہا کلی کرنے کے لیے؟ آنکھوں سے اشارہ کر کے صفیہ کا گوشت تم نے کھا لیا ہے. اب سے باقی اپنی بستی والوں کا معمول ہے قرآن کی تلاوت, تسبیحات کا اہتمام, اور 3 باتیں اس رمضان مبارک میں 3 کام ہمیں اہتمام سے کرنا. اللہ کے راستے کا خروج اہتمام سے کرنا ہے, دوسرا اعتکاف اہتمام سے کرنا ہے, اور مسجد کی آبادی والا عمل اہتمام سے کرنا ہے, تاکہ دعوت اور عبادت کو ہمیں مجتمع کرنا ہے. کریں انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو